تو آئیے ساتھیوں، آپ سبھی کا ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ سبھی کا پیارا سا چینل L2 بھیا پر۔ تو آئیے ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو اس سے پہلے ہم نے سائنس کا ویڈیو لیکچر 1 کروایا تھا، یعنی کہ پارٹ 1 ویڈیوز کو جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ سبھی نے دیکھ لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو کیا کہتے ہیں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، آپ وہاں سے جا کر کے ہماری اس ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آلریڈی آپ سبھی کا ہندی، سوشل سائنس، اس کے بعد عربی، اس کے بعد فارسی یہ سبھی کا آپ سبھی کو پلے لسٹ مل جائے گا۔ فوقانیہ ایگزام 2023 ہندی، فوقانیہ ایگزام 2023 سائنس، سبھی کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے، آپ وہاں جائیں گے، اس ویڈیوز کو دیکھیں گے۔ اور چلیے ساتھیوں، بلا تاخیر اس سائنس والی ویڈیو پارٹ 2 کو ہم شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں کیا کیا خاص آپ کے لیے ہونے جا رہی ہے۔ جی ہاں ساتھیوں، اب آپ کے پاس وقت بہت کم ہے، only for 20 سے 25 دن رہ گیا ہے۔ جتنا تیاری کرنا ہے، جو بھی نمبر لانا ہے، ابھی وقت ہے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ تو چلیے ساتھیوں، ویڈیو کی شروعات اس الفاظ سے ہم کرتے ہیں۔ کہنے والوں نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر خود آپ محنت کرو گے تو کامیابی آپ کی خود بخود شور مچا دے گی۔ تو چلیے ساتھیوں، محنت کیجئے، آپ کی کامیابی ضرور شور مچائے گی۔ سوال کہہ رہا ہے ساتھیوں کہ گیہوں کی خاص زیادہ پیداوار کی قسم ہے۔ تو جواب سونارا جو ہے یہ سب سے زیادہ پیداوار ہے۔ NP30 کس کی سب سے عمدہ کوالٹی ہے؟ تو جواب گیہوں کی، یعنی کہ NP30 جو ہے یہ سب سے عمدہ یعنی کہ اچھا کوالٹی ہے گیہوں کا۔ سوال کہہ رہا کہ مندرجہ ذیل میں کس کھاد کی ضرورت دلہن کی فصل میں نہیں ہوتی ہے؟ سوال صحیح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، نیچے کچھ کھاد دیا ہوا ہے ساتھیوں اور کہہ رہا کہ دلہن کا جو کھیتی ہوتا ہے اس میں کون ایسی کھاد ہے جس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ تو نائٹروجن شدہ یا پھر یوریا یا پھر دونوں؟ تو جواب ہو جائے گا ساتھیوں نائٹروجن اور یوریا، ان میں سے کسی کا بھی ضرورت اس میں نہیں پڑتا ہے۔ سوال کہہ رہا ہے ساتھیوں کہ پودوں کی نشو نما کے لیے بڑے نیوٹریشن عنصر ہے۔ تو جواب کاربن ہے۔ پودوں کی نشو نما یعنی کہ سب سے اچھا بننے کے لیے کاربن کی بہت ضرورت ہے۔ سونالیکا ڈائس کی عمدہ نسل ہے۔ تو جواب سونالیکا جو ہے ساتھیوں یہ بھی گیہوں کا عمدہ یعنی کہ اچھا نسل ہے۔ ڈائس سسٹم کو اپنانے سے ملک کی کھاد کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بہت سارے کئی طرح کے اگر آپ فصل لگائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے تو یہ جو ہے سسٹم جو ہے ملک کی کھاد کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ سوال ہے کہ مندرجہ ذیل میں کون سا مرض کیا کہتے ہیں کوئٹ پرندوں میں جراثیم مرض ہوتا ہے؟ ڈرماٹائسٹ، اس کے بعد کہہ رہا ہے ہیضہ ماتا، جواب ہو جائے گا ساتھیوں ہیضہ۔ آگے سوال کہہ رہا ہے کہ بھینس کا عمدہ دودھ پیداوار کون سی نسل ہے؟ تو جواب ہو جائے گا مرہ۔ سوال کہہ رہا ہے کہ تحفظاتی ذخیرہ اندوزی کے واسطے خوردنی اشیاء میں نمی کی کتنی مقدار ہونی چاہیے؟ تو جواب اس کا آئے گا ساتھیوں 14%۔ آگے کہہ رہا ہے دیکھیے ساتھیوں BBI کوشچن ہے آپ سبھی کے لیے، یہ آپ سبھی سے پھر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ساتھیوں آپ ایک لائک اس بھائی کے چینل کو ضرور کر دیں تاکہ مجھے اسی طرح کی ویڈیوز لانے میں کافی مدد ملے گی آپ سبھی کے لیے، کیونکہ اگر لائک نہیں ہوتا ہے تو ساتھیوں دل چھوٹا ہو جاتا ہے، آگے ویڈیو بنانے میں انرجی نہیں مل پاتی ہے۔ تو اسی لیے ساتھیوں آپ کا کوئی ایک روپیہ نہیں لگ رہا ہے لائک کرنے میں، only for صرف اور صرف اگر آپ ایک انگلی دبا دیں گے تو ایک لائک ہو جائے گا۔ چلیے ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ پھلوں اور ذخیرہ اندوزی کے دوران نم اناج میں حرارت پیدا ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ففودی کی زیادتی سے نم اناج یعنی کہ کم اناج پیدا ہوتی ہے۔ آگے کہہ رہا ہے کہ پھلوں اور سبزیوں میں نمی کو نکال دینے کے عمل کو ڈائس کہتے ہیں۔ تو ساتھیوں غیر آبی کہتے ہیں۔ آگے سوال کہہ رہا ہے یہاں پر دیکھیے کہ پھلوں اور سبزیوں کے واسطے کون ضروری ہے؟ تو نمک اور چینی۔ پھلوں اور سبزیوں کے واسطے ان میں سے جو ضروری کون ہوگا
ہوگا نمک اور چینی. نمک نہیں رہے گا تو ساتھیوں آپ کا کیا کہتے ہیں سبزی نہیں بن پائے گا. ہمارے ملک میں ابتدائی علاج یعنی کہ شروع میں جو علاج کا مرکز یعنی کہ مرکز کا مطلب سمجھ لیجیے آپ سینٹر کالجز ہاسپٹلز یہ کب ہوا تھا آغاز کب ہوا تھا ساتھیوں تو کہہ رہا ہے کہ 1 اپریل 1958 عیسوی کو. 1 اپریل کا مطلب ہو گیا کہ 1 اپریل 1958 کو تمباکو کھانے سے منہ ڈیس ہوتا ہے. منہ جو ہے ساتھیوں موت ہو جاتا ہے. ساتھیوں آگے سوال کر رہا ہے کہ الرجی کی وجہ کون سا مرض ہے یعنی کہ الرجی کا وجہ جو ہے وہ کون سا مرض یعنی کہ بیماری ہے تو جواب دمہ جسے آپ سانس پھولنا کہیں گے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایفلوٹا کسن کس کو ختم کرتا ہے تو جواب لیورکو کو ختم کرتا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کون سا حسنی مادہ ہے تو جواب کہہ رہا ہے کہ کوکین ہیروئن اور حشیہ. آگے سوال کہہ رہا ہے ساتھیوں تمباکو میں کیا پایا جاتا ہے تو تمباکو میں جو ہے ساتھیوں کیا کہتے ہیں نیکوٹن پایا جاتا ہے. کسی خطے میں پائے جانے والے صرف ایک ہی ذات کے جانداروں کی کل تعداد کو کیا کہتے ہیں تو جواب آبادی کہتے ہیں. اس کے بعد سوال کہہ رہا ہے کہ پورے کرہ آب کرہ باد اور کرہ ارض کو ڈیس کہتے ہیں تو کرہ حیات کہتے ہیں. سوال آگے ہے ساتھیوں سمجھنے کی اور کیا کہتے ہیں پڑھنے کی کوشش کیجئے. کرہ حیات میں توانائی کا سب سے خاص ذریعہ ڈیس ہے تو جواب ہو جائے گا سورج. آگے ہے کہ پودوں اور جانداروں کے مرے جسم سے جو شے بنتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے یعنی یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے. پودا اور مرا ہوا جو جاندار کیا کہتے ہیں جانور ہوتے ہیں یا پھر مرا ہوا کوئی بھی چیز ہوتا ہے تو اس سے جو اس کے جسم کے جو شے بنتا ہے یعنی کہ جو بیکٹیریا یا پھر جو کیمیکل کیا بنتا ہے تو ڈی کمپوز یہ بنتا ہے. آگے چلیے ساتھیوں اسے ڈی کمپوز کہا جاتا ہے. اگلی سوال میں ہم بڑھتے ہیں. آگے ساتھیوں سوال ہے کہ ایکو سسٹم میں پیداوار صارف اور ڈیس اجتماعی طور پر حیاتیاتی چکر بناتے ہیں تو ڈی کمپوز. آگے چلیے ساتھیوں یہاں پر کہہ رہا ہے کرہ حیات میں جو توانائی سورج سے ملتی ہے اس کا کتنا فیصد پودے کے ذریعہ ضیائی ترکیب میں خرچ ہو پاتا ہے تو 1% ہی خرچ ہو پاتا ہے. آگے سوال کہہ رہا ساتھیوں کہ خوردنی اشیاء پیدا کرنے والے جانداروں کو ڈیس کہتے ہیں تو خوردنی اشیاء جو پیدا کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں تو پیداوار کہتے ہیں. حیاتیاتی یعنی کہ بائیولوجیکل کاربن کا خاص ذخیرہ کیا ہے تو ڈیس یعنی کہ سمندر ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے کرہ باد میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ کر اب کتنا فیصد ہو گیا ہے تو 0.04 پوائنٹ ہو گیا ہے. کہہ رہا ہے کہ اوزون آکسیجن کی ایک شکل ہے جس کا فارمولہ ہے یعنی کہ اوزون جو ہے ایک آکسیجن کی شکل ہے اس کا جو اوزون کی فارمولہ کیا ہے تو O3 ہے. اسے آپ کو دھیان میں رکھنا ہوگا. کہہ رہا ہے کہ زمین کی سطح کے اوپر کتنے اونچائی تک کرہ باد پھیلا ہوا ہے تو 60 کلومیٹر اونچائی تک. آگے ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ کلورو فارم کی مدد سے پودے ڈیس کرتے ہیں تو فوٹو سینتھیسس یعنی کہ ضیائی ترکیب کرتے ہیں. جسم کو توانائی اور گرمی ڈیس عطا کرتی ہے. جسم کو جو توانائی اور جو گرمی ہے وہ کیا کہتے ہیں کون سا تو کاربوہائیڈریٹ جو ہے وہ ادا کرتا ہے. کاربوہائیڈریٹ جسم کو توانائی اور گرمی عطا کرتا ہے. کہہ رہا ہے کہ جو ہوا ہم سانس کے ذریعہ اندر لیتے ہیں اس میں آکسیجن 10% ہوتی ہے تو جو آکسیجن کے ذریعہ جو ہم ہوا لیتے ہیں اس میں آکسیجن کی مقدار 21% ہے. کتنا ہے 21% ہے. آئیے ساتھیوں اس کے بعد سوال کہہ رہا ہے کہ ایک صحت مند جوان انسان کے دل کا وزن اور ڈیس اور دماغ کا وزن ڈیس ہوتا ہے تو دل کا جو وزن ہوتا ہے ایک جوان انسان دل یعنی کہ ہارٹ جسے کہا جاتا ہے اس کا 300 گرام ہوتا ہے اور 500 گرام دماغ کا وزن ہوتا ہے. اس کے بعد ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس جسم کی یہاں پر کیلشیم ہوگا ساتھیوں فاسفورس اور جسم کی ڈیس کے لیے مفید ہے تو جواب ہڈیوں کے لیے. کیلشیم اور فاسفورس جو ہے بدن کے لیے یعنی
जिस्म के हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद कह रहा है कि पत्तियां डैश की मौजूदगी की वजह से सब्ज दिखाई देती है, यानी कि पत्तियां जो हरा दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, तो वो क्लोरोफिल की वजह से। आगे चलेंगे साथियों, कह रहा है कि गुर्दे का खास काम खून के डैश छान कर खालिश बनना होता है, यानी कि गुर्दे का जो खास काम होता है वो खून के प्लाज्मा को छान करके खालिश बनाता है। आगे कह रहा है कि आम हालत में एक सेहतमंद बालिग इंसान का दिल एक मिनट में 2.5 मरतबा धड़कता है। तो एक आम हालत यानी कि अच्छे इंसान और वो बालिग है तो उसका 70 से 75 मरतबा 1 मिनट में धड़कता है। कह रहा है कि क्लोरोफिल की मदद से पौधे डैश करते हैं तो शुआई तरकीब करते हैं। आगे कह रहा है कि पौधे अपनी ग़िज़ा डैश के जरिया हासिल करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के जरिया पौधे अपना ग़िज़ा यानी कि भोजन हासिल करते हैं। आगे सवाल है साथियों कि कुदरती निज़ाम में ऑक्सीजन का तवाज़न कैसे बना रहता है, तो तहवील के ज़रिया, किसके ज़रिया साथियों, तहवील के ज़रिया बना रहता है। इस टाइप से साथियों आप सभी का 2 वीडियोज़ में हमने करीब 200 क्वेश्चन को कन्वर्ट करवा दिया, यानी कि 200 क्वेश्चन आपका पूरा हमने करवा दिया। इसके लिए साथियों वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। फिर मिलते हैं क्या कहते हैं बायो आपके साइंस के क्लास फोकानिया एग्जामिनेशन 2023 के पार्ट 3 वीडियो में। किसमें साथियों, पार्ट 3 वीडियो में। प्ले लिस्ट को आप जना कर देखेंगे ताकि आपको मालूम चल पाए। तो साथियों तब तक आप हमें विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।